بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سورۃ النجم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ہم آیت نمبر 36 تک اور 37 تک گویا کہ بیان کر چکے تھے، اور وہ یہ کہ وہ شخص جس نے مال کو ایک غلط بات کی وجہ سے، غلط دوست کے مشورے کی وجہ سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا روک دیا، اس سے کہا گیا کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے گناہ اس کے دوست کے ذمہ لگ جائیں گے کل اللہ کے سامنے، یا یہ کہ گویا اس نے علم غیب سے یہ پتہ چلا لیا کہ اگر میں اسی طرح خرچ کرتا رہا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ تو پھر اس کو خبردار کرنے کے لیے اور ہر قرآن مجید پڑھنے والے اور سمجھنے والے کو خبردار کرنے کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، صحیح فکر کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انتہائی اہم باتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کیا اس کے پاس ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں موجود تھی۔ اور ان میں سے اہم باتیں کیا تھی؟ پہلی بات کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، اور وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نے نیکیوں کی کوشش کی ہے تو انہی نیکیوں کے نتائج، اور اگر ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جن کے اثرات اس کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، تو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو ہم نے ان آیات کا بیان کرتے وقت تفصیل سے بیان کر دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا اور اس کی سعی اور کوشش عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھی جائے گی، اور پھر اس اللہ کی طرف سے اسے اپنے کاموں کی اچھے یا برے پوری جزا اس کو دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اور یہ کہ سب کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، یعنی تمام چیزیں، اچھے کام کرو یا برے کام کرو، جو بھی کر لو اس دنیا میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی انتہا اور آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اس کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور فرمایا کہ یہ جو تم ہنستے ہو اور یہ جو تم روتے ہو، اس کے اسباب بھی اللہ فراہم کرتا ہے۔ یہ طاقت دینے والا بھی، یہ صلاحیت دینے والا بھی، خوشیاں اور غم دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو موت دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے نر اور مادہ پر مشتمل جوڑے پیدا کیے، تمہیں بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اور یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک نطفے سے، جسے ایک جگہ سے گویا کہ دوسری جگہ پر رحم مادر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹپکا دیا جاتا ہے۔ ایک معمولی سے پانی سے تمہاری خلقت کا آغاز ہوا ہے۔ اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے پہچانو، غرور و تکبر کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹو۔ یہ سارا کا سارا اس نصیحت کی خاطر ہے۔ اور پھر جان لو کہ مرنے کے بعد یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو یہ زندگی تمام نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندہ کرنا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور زندگی دی اور یہ سب کچھ پیدا کر دیا۔ یہ دنیا جو تمہیں اتنی زبردست لگتی ہے، اس سے زیادہ زبردست دنیا اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں تمہارے انتظار میں ہے۔ لیکن یاد رکھو، نافرمانی کرو یا اطاعت کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا وہی ہے کہ جو نعمتیں عطا کر کے، مال و دولت عطا کر کے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جو نعمتوں کے ذریعے راضی کر دیتا ہے، یا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ وہی ہے کہ جو غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جو جب چاہے کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دونوں اس کی آزمائشیں ہیں، دے کر بھی آزمائش کرتا ہے اور دنیا کو واپس لے کر بھی آزمائش کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ شعراء نامی ستارے کا پروردگار بھی وہی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قریش میں ایک شخص شعراء نامی ستارے کی عبادت کرتا تھا، باقی قریش نہیں کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی
تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول بھی یہ بھی اسی شخص کی طرح ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے اور ان کے بتوں سے ہٹ کر کسی اور کی پرستش کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ شعرا نامی ستارہ جس کا تم نام لیتے ہو، اس کا پروردگار بھی اور تمام چیزوں کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اپنی نعمتوں ہی کے طور پر کچھ سرکش قوموں کا تذکرہ کیا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی جزا دینا بھی نعمت ہے، اور ظالموں کی اور سرکشوں کی پکڑ کر لینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ظالم اپنے ظلم کا بدلہ نہ پا سکتے اور مظلوموں کے دل کی تسلی ہرگز نہ ہو سکتی، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہر ظالم سے جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا پورا حساب لے گا، اور جو کسی کے ظلم کا شکار ہوئے، جن کو کمزور کر دیا گیا، جن کے حقوق غصب کر لیے گئے، اور جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کر دیے گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے مال و دولت کے ڈھیر لگا لیے اور عیش و نوش میں زندگیاں بسر کی، ان تمام مظالم کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ان ظالموں سے لے گا۔ تو کچھ سرکش قوموں کا تذکرہ کیا کہ جن کی سرکشی سے اسی دنیا میں اللہ نے ان پر عذاب کیا تھا۔ فرمایا کہ اور یہ کہ اسی نے عاد اول یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اور سمود کو تو ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے قبل قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ بے شک یہ لوگ یعنی حضرت نوح کی قوم بہت بڑے ظالم اور بہت زیادہ سرکش تھے کہ حضرت نوح کی 950 سالہ عبادت تبلیغ کے باوجود انہوں نے حضرت نوح کا محض مذاق بنایا، ان کو جھٹلاتے رہے اور آخر عذاب کا شکار ہوئے۔ تو یہاں پر ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر فرمایا اور الٹی بستی کو پٹک دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تو آن پڑا اس بستی پر جو کچھ آن پڑا، یعنی اللہ کے عذاب نے اس بستی کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس کو ڈھانپ لیا اور الٹ پلٹ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور ایک قبیح فعل کو، ایک انتہائی برے فعل کو وہ لوگ انجام دیتے تھے۔ تو یہ اچھی نعمتیں اور ظالموں کی پکڑ کی نعمتوں کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تو پھر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر شک کرتا ہے، اور ہم نے اس کا معنی بتایا تھا۔ شک کرنا یعنی جھگڑا کرنا، ناشکری کرنا، جھٹلانا اللہ کی نعمتوں کو۔ فرمایا کہ یہ جتنی چیزوں کا تذکرہ ہوا یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور یہ قرآن بھی یہ اسی طرح خبردار کرنے والا ہے جیسے ان سے پہلے خبردار کرنے والے آئے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ان کے صحیفوں کا تذکرہ کیا۔ یہ نبی اور اس پر آنے والی کتاب بھی گزشتہ خبردار کرنے والوں کی طرح خبردار کرنے والے ہیں۔ اور پھر قیامت کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، یہ ساری باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں خبردار کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ آنے والی قیامت نزدیک آن پہنچی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا اس کی مصیبت کو تم سے دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا جب وہ برپا ہو جائے گی۔ کسی بڑے کو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پناہ دے دے گا اللہ کے علاوہ، تو جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہی بچیں گے جنہوں نے اللہ کی اطاعت گزاری کو اپنی زندگیوں کی عادت بنایا ہوگا۔ اللہ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا پناہ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر فرمایا اسی قرآن کے بارے میں، کیا تم اس کلام کے بارے میں جو تمہیں اتنی نصیحت کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، تمہاری ابدی نجات کی باتیں تمہیں بتاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، گزشتہ قوموں کی نافرمانی کا کیا انجام ہوا اس کی عبرت بیان کرتا ہے، اچھے کاموں کا اللہ نے اجر عطا کرنا ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں تم ناپسندیدگی کے سبب یہ تمہیں ناپسند ہے اور تم اس کے بارے میں تعجب کا شکار ہو اور ہنسی مذاق بناتے ہو، اور حالانکہ تمہیں رونا چاہیے اپنے سابقہ روش کو دیکھ کر، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایسا کرتے وقت، اس قرآن کے بارے میں ہنسی مذاق بناتے وقت تم اپنی لغویات میں مگن ہو اور اس قریب پہنچ جانے والی قیامت سے غافل ہو چکے ہو کہ جو تمہارے سروں پر پہنچ چکی ہے۔ تو بس یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد
آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ اچھے انجام تک پہنچ سکو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورۃ الذاریات کی اواخر میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہر حالت میں ہر جگہ پر اسی کے قانون کے آگے سر جھکاؤ، اور جس کی بہترین شکل وہ عبادت ہے کہ جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النجم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ النجم تمام ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم سورہ عبس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔